FES پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز میں ہم پاکستان کے مختلف ایکسپرٹ کو مدعو کریں گے جو کہ اپنی رائے سے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر اپنا تبصرہ دیں گے اور آپ کو اس کے اوپر آگاہ کریں گے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک جن میں انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، چین، یورپین یونین کے ممالک، افریقہ، وہاں پہ بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں، تو ہمارے ایکسپرٹ ان چینجز کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر ان کی رائے آپ کو پسند آتی ہے تو FES کے نیچے دیے گئے جو لنکس ہیں ان کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ FES پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کو پروان چڑھانے والی باقی اقدار کے اوپر کام کر رہا ہے اور ہم آگے بھی اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں اون ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے خواتین کا سوسائٹی میں کردار، خاص طور پہ پاکستانی سوسائٹی میں خواتین کو کس طرح کے مواقع میسر ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ ہماری پاپولیشن کا اراؤنڈ 51% بنتی ہیں، لیکن کیا جو مختلف ایریاز ہیں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ آپ کا لیبر مارکیٹ ہو، چاہے وہ آپ کا ایجوکیشن ہو، کیا وہاں پہ بھی ان کی اتنی ریپریزنٹیشن ہے؟ حالانکہ پاکستان نے دنیا کو سب سے پہلی اسلامی ممالک کو فیمیل وزیر اعظم دی، اسپیکر جو ہیں وہ ہماری خاتون رہیں، بہت اچھے اچھے عہدوں پہ خواتین رہیں، بڑا اچھا کام کیا، لیکن یہ ساری چیزیں سوسائٹی میں کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوئیں یا نہیں ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی تو اس کی کیا ریزن تھی؟ ان سارے ایشوز پر خاص طور پہ جیسے یوتھ بلج ہے اور 63% آف پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ نوجوانوں پہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو ہماری 51% فیمیل پاپولیشن ہے اس کا بھی 63% خواتین پہ، نوجوان خواتین پہ مشتمل ہے۔ ان کے کیا ایشوز ہیں، ان کو کس طرح کی جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب وہ اس سوسائٹی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں، ان سارے ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا اچھا اور ینگ پینل موجود ہے، یہ سب سے پہلے ہم آپ کے اپنے پینل سے تعارف کرواتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہیرا مصطفیٰ، ہیرا جرنلسٹ ہیں، ہیرا جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن PTV ورلڈ کے ساتھ کام کرتی ہیں، ان کے پروگرامز کرتی ہیں اور نیوز بھی وہاں پہ پڑھتی ہیں۔ بہت شکریہ ہیرا آپ کا ٹائم دینے کا۔ تھینک یو فار دی انویٹیشن سر۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سبوق سید صاحب۔ سبوق صاحب جو ہیں وہ بھی ایک نوجوان ہی میں کہوں گا، شاہ جی نے کافی سارا اپنا وزن جو ہے وہ کم کر لیا، لیکن یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بنا ہے، اور وہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ مختلف ایکٹیویٹیز یہ کر رہے ہیں اور اس کو بیسیکلی مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اور ان سے بھی ان سارے ایشوز پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ سبوق صاحب آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کا صاحب۔ ہیرا آپ سے ہی میں شروع کروں گا سب سے پہلے، کہ جس طرح میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ 51% ہے، اور پھر دین اس 51% کا 63% آپ جیسے نوجوان جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے، تو مجھے بتائیں کہ کس طرح کے ایشوز ہیں جب پارٹیسپیشن کی بات آتی ہے، جب سوسائٹی میں ایجوکیشن کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، تو کس طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ تو سر ایک بہت ہی اچھا جو ہے ٹاپک آپ نے چوز کیا فار دا ڈسکشن، اینڈ بینگ آئی مین ریپرزینٹنگ دی یوتھ آف پاکستان، آئی بلیو کہ خواتین کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو، یا کوئی بھی فیلڈ ہو، بیکاز آئی بلیو کہ سرٹن لیول پہ جینڈر ڈسپیرٹی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو اس طرح سے مواقع میسر نہیں ہوتے، اور اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ سم ٹائمز جو ہے نشست نہیں ہوتی، جس پہ کہ یو کین سے کہ لوگ پرائیورٹی دیتے ہیں کہ جی مرد حضرات کو یہ دی جائے، اینڈ دے آر ان کا مور خیال ہے کہ انٹلیکچوئل۔ مردوں نے فیملی کو چلانا ہے، شاید خواتین نے تو فیملی کو نہیں اس طرح سے، تو یہ ایک طرح کی بہت بڑی یہ بھی ایک سوچ ہے۔ And this is a myth you can say, and a stereotype which is جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے، but I think with the passage of time it's changing, it's revolutionizing، لیکن اس کے باوجود there are certain areas of Pakistan, talking about the rural areas، وہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی سوچ جو ہے وہ موجود ہے، اینڈ خواتین جو بچیاں ہیں، I'm talking about both the you can say ایج جو ہے کیا کہتے ہیں، چاہے وہ
ینگ چلڈرن ہو یا جی جی بالکل جو 10 سال سے بچے اسٹارٹ ہوتے ہیں ٹو دا 20th تو ان کو اس طرح سے ایجوکیشن کے جو فیکٹرز ہیں ان کو نہیں مائنڈ میں رکھا جاتا. ٹاکنگ اباؤٹ بلوچستان جس میں ابھی بھی جو ہے بچیاں جو ہے وہ تعلیم کے جو رائٹ ہے وہ ان کو نہیں میسر, اس سے محروم ہیں. آپ پنجاب سندھ اور یہاں پہ بات کریں تو بہت سارے ایشوز ہیں, جیسے جو بچیوں کے اسکول ہیں کیونکہ بچیوں کی خاص نیڈز ہوتی ہیں تو بہت سارے جو اسکولز ہیں بچیوں کے وہاں پہ ان کی کیونکہ واش رومز نہیں ہیں. تو شاید لڑکوں کے لیے تو ایک چھوٹا ایشو ہے لیکن لڑکیوں کے لیے بہت بڑا ایشو. اور بہت ساری جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق بہت ساری بچیوں کو جب وہ بڑی کلاسوں میں جاتی ہیں اسکول میں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ وہ جو ان کی بیسک نیڈز ہیں وہاں پہ واش روم نہ ہونے کی وجہ سے پوری نہیں I ہوتی. agree. And sir, I know that there are certain NGOs and there are certain organizations جو اس چیز پہ ورک آؤٹ کر رہی ہیں and I won't name them but I know کہ ایسے فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہیں. Government is also taking part in that. But to change this whole scenario, we need to bring women leaders, young women leaders from the local bodies elections کے through ان کو لایا جائے, ریپرزینٹ کیا جائے تاکہ جو ہے اس طرح کی پالیسیز لائی جا سکیں جس سے ان مسائل کا حل کیا جا سکے. بیکاز آئی نو کہ بلوچستان میں ابھی بھی بہت ساری بچیاں جو ہیں ان کو تعلیم نہیں دی جاتی اور اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. آپ نے ایک آلریڈی ہائی لائٹ کر دیا ہے جس میں سے واش رومس بیسک نیسیسٹی ہے, دیٹ از ناٹ اویلیبل. دین پھر ڈسٹینس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے گھروں سے, اسکول اس طرح سے ڈفرینٹ نیبرہڈ میں نہیں ہے. تو دیٹ از آلسو ون آف دا ریزن آئی بلیو کہ جس کی وجہ سے وومن امپاورمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے. پھر جو سوچ ہے جس میں یہ ہے کہ بچیوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے, اپنے ریسورسز جو ہیں وہ اب بچوں پہ لگائیں. اچھا مجھے بتائیں, آپ میڈیا سے ہیں تو میڈیا میں جب آپ پروگرامز کرتی ہیں تو کتنا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے خواتین؟ اگر آپ کا پینل ہے تو اس میں ینگ خواتین کتنی دفعہ آپ بلاتے ہیں ان کو؟ آئی بلیو سر کہ کیونکہ میڈیا ایک جنرل باڈی ہے اینڈ آئی بلیو کہ اب اوور دا ایج یا اوور دا پیریڈ آف ٹائم اب یہ چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. دیر واز اے ٹائم جب اتنا موقع نہیں دیا جاتا تھا فیمیل جرنلسٹ کو یا کورسپونڈنٹس کو ٹو ریپرزینٹ دیئر اون پوائنٹ آف ویو. لیکن بینگ دا پارٹ آف اے سرٹن چینل آئی وڈ سے کہ ریپرزنٹیشن ملتی ہے اور خواتین کو ان کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اف مطلب اگر دیر آر سرٹن پلیسز یا سرٹن انسیڈنٹس جہاں پہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ جی ہمیں ہراسمنٹ کیسز ہو رہے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو وی کین ڈیفینیٹلی فالو اپ اینڈ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن دین اگین کمنگ ٹو دس پوائنٹ ہراسمنٹ والی جو بات ہے اس کے لیے دیر شوڈ بی مور لیگلائزڈ آئی تھنک لاس فار دا پروٹیکشن آف رائٹس آف وومن بالکل, یہ جرنلسٹ. جو ہراسمنٹ ہے اس پہ ہم بالکل بات کریں گے کہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو بچیوں کو پیچھے رکھ رہا ہے, خواتین کو پیچھے رکھ رہا ہے. سبوک صاحب, آپ سے میرا سوال ہے کہ میں نے جس طرح کہا بے نظیر بھٹو تھیں ہماری پہلی وزیر اعظم اسلامی دنیا کی فیمیل, اس کے بعد ہماری اسپیکر تھیں. ابھی آپ دیکھیں تو بڑی پاورفل جو ہے وہ فیمیل لیڈرز ہیں جیسے مریم نواز ہیں, پھر آپ باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھیں. لیکن جب ہم پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں تو خواتین کو کوٹے پہ آنا پڑتا ہے. جو جنرل سیٹس ہیں وہاں پہ بہت کم, لیس دین 10% بھی, بہت پارٹی کرے تو 10% یا اس کے قریب دیتی ہے کوٹا ان کو جنرل سیٹس پہ. تو اس میں کیا کہ آپ کتنی بڑے بڑے لیڈرز ہیں لیکن خواتین جو ہیں ان کی سیاست میں جو پارٹیسپیشن کے لیے آپ کو کوٹا ہی رکھنا پڑتا ہے. صحیح, بہت شکریہ اون صاحب, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے 3 بڑے فریم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا مجموعی فریم ہے جو پاکستان کا, انڈیا, بنگلہ دیش, اس سارے علاقوں کا ہے کہ وہاں پر خاتون کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کی ذمہ داریاں مردوں نے ادا کرنی ہیں اور 4 دیواری کے اندر کی ذمہ داریاں خواتین نے ادا کرنی ہیں. خواتین کا کیا کام ہے کہ وہ گھر سے باہر ذمہ داریاں ادا کریں. تو یہ ہمارا ایک سیٹ فریم. دوسرا ہمارا فریم ہے مذہب کا فریم, جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب نے, وہ چاہے جو بھی مذاہب ہیں, ان تمام مذاہب نے خواتین کا ایک متعین کردار, فکس رول ہے جو طے کیا ہوا ہے اور ہمیں اس رول سے باہر ہی نکلنا. اگرچہ کہ مسلمان معاشروں کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پر بھی جب حالات کے دباؤ نے انہیں مجبور کیا تو انہیں اجتہاد کرنا پڑا اور پھر نئی جو شکلیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. اور تیسرا یہ کہ معاشرے نے ایک فریم طے کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم گھر خاتون کے ذریعے سنبھالیں گے اور باہر کا معاملہ ہم یہ کریں گے. خاتون کی تمام تر جو معاشی ذمہ داریاں ہیں اور کفالت ہے یہ مرد کے ذمہ ہوگی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی صورتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جہاں پر خاتون کفالت کر رہی ہے اور مرد گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, یا دونوں مل کے کام کر رہے ہیں, کیونکہ حالات ایسے آ چکے ہیں کہ معیشت کا پیا دونوں مل کے کام کریں گے تب وہ اپنے گھر کو چلا سکیں گے. حالات نے انہیں مجبور کر دیا, یعنی حالات کا جبر ہے
ان کے اپنے نظریات، عقائد، ساری چیزیں سائڈ پہ رہ گئی ہیں. حالات کے جبر نے انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ اب اس فریم کے مطابق اپنی زندگی اور گزارتے ہیں. خاتون کے باہر جانے سے ہماری غیرت بھی جو ہے نا بہت زیادہ جی ہاں، ہرٹ وہ ہو جاتی ہے. جی وہ جو مجموعی فریم ہے یہ اس کے اندر آتا ہے کہ ہم نے خاتون کے ساتھ ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں کہ ہماری عزت، ہماری حیا، ہمارا شرف، ہمارا نسبت، غیرت، ساری چیزیں خاتون کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مرد کے ساتھ کا کوئی جنسی عمل یا ایون زیادتی بھی ہو جائے تو وہ سوسائٹی میں جوک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور عورت کے ساتھ جب کوئی معاملہ ہو تو وہ عزت اور غیرت اور حیا کے ساتھ جڑتا ہے. اور پھر اسی نسبتوں نے ہمارے پس منظر میں آج سے 20-22 سال پہلے آپ خود اتنی ایکٹیو رپورٹنگ کرتے رہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کاروکاری، ونی، سوارا، اس طرح کی جو رسمیں تھیں ان سب میں جو پستی تھی وہ لڑکی ہی پستی اور تھی. ابھی کسی نہ کسی شکل میں یہ ساری موجود ہیں. جی اچھا، یہ موجود ہیں لیکن تھوڑا سا سا فرق یہ آیا کہ 20-25 سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمان میں اس غیر انسانی فعل کا ایک شخص سینٹ میں کھڑے ہو کر سپورٹ کر رہا تھا، لیکن آج کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کی سکرین پر، چوک چوراہے میں یا میڈیا پر ہی کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر ان چیزوں کا دفاع کر سکے. یعنی ہماری سوسائٹی نے بڑی انقلابی تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے معاشرے کے اندر، تو یہ ایک اپریشیٹ کرنے میں. لیکن یہ چیزیں ہیں کسی نہ کسی ٹارچر جگہ جو پر. ہے وہ بڑا پریولنٹ ہے خواتین کے خلاف. یہاں پہ کچھ لیکن دن پہلے جو ہے وہ جی انٹرنیشنل ڈے تھا اگینسٹ ٹارچر ہیومن رائٹس، اس میں جو فگرز پاکستان کے حوالے سے ہے وہ بڑے الارمنگ تھے اس حوالے سے. جی ہاں، گھریلو تشدد جو ہے وہ بہت زیادہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک سابق چیئرمین تھے مولانا محمد خان شیرانی صاحب، انہوں نے خواتین کے حقوق کے باب میں ایک دن پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ان پہ ہلکا پھلکا تشدد کر سکتے ہیں. اب ہلکے پھلکے تشدد کی تشریح کیا ہے یہ وہ نہیں بتا سکے کہ لمٹ کیا ہے. یعنی ایک بندہ بہت صحت مند ہے، اگر وہ کسی کمزور خاتون پہ ہلکا پھلکا تشدد کرے تو مر جائے گی بیچاری وہاں پہ. تو لیول دیکھنا چاہیے نا یا کہ وائس ورثہ اگر آپ کریں گے تو آگے سے آپ پہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ نا کہ میرا خیال ہے کہ یہ ڈیبیٹ کا ایک اور مذہبی اینگل چلا جائے گا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری نہیں تو چیزیں کیا مذہب جو ہے کیا وہ روکتا ہے خاتون کی؟ میں آپ سے ایک presence کو- ڈائریکٹ سوال پوچھ جی لیتا ہاں. ہوں، کیا اسلام عورت کی ترقی کو روکتا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں روکتا، کسی بھی جگہ پر نہیں روکتا. یہ اصل میں جو قبائلی انٹرپریٹیشن رکھنے والے لوگ جب مذہب کا لبادہ پہن کر آئے تو انہوں نے اپنا جو ثقافتی رول تھا خاتون کا اس کو مذہب کا چوغا پہنا کر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا. اس وجہ سے یہ پرابلم ہوا. ورنہ آپ قرون اولیٰ میں دیکھ لیں، یعنی جو اولین دور تھا اسلام کا، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کا رول دیکھتے ہیں، بی بی خدیجہ بی تو بی کبریٰ کا خدیجہ کا دیکھیں. رول دیکھتے ہیں. اور بی بی خدیجہ کا اگر سرمایہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت کا مشن تھا وہ آپ کو پتہ ہے اس حد تک کامیاب نہ ہو سکتا. آپ سیدہ زینب کا خطبہ سنتے ہیں یزید کے دربار میں، آپ دیکھ لیں کہ ایک پوری اس کو لیڈ کر رہی ہیں وہاں پہ جا کے. آپ سیدہ عائشہ کے جس کو فقیہ امت کہا جاتا ہے اس کا آپ رول دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو تمام جو ہمارے جو فقہی مسائل ہیں، آپ فقہ میں سے سیدہ عائشہ کا رول نکال دیں آپ کی فقہ بچتی نہیں ہے پیچھے. تو اتنے شاندار قسم کے رول ہیں ان کے. اور جنگوں میں وہ جنگوں میں سیدہ خولہ کا رول آپ دیکھتے ہیں، سیدہ خنسہ کا رول آپ دیکھتے ہیں. مطلب یہ کسی بھی جگہ پر یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ خواتین کا جو رول ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اسلام تو خواتین کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% ان کا رول ہے، 50% اسلام خواتین ہی کے مرہون منت ہے. تو یہ جو بالکل بات ہے یہ اصل میں ہماری قبائلی سوچ اور پھر جو مجموعی فریم ہے ہمارا، پھر مذہب کا بیان کرنے والا جو طبقہ ہے اس کا. کیونکہ آپ نے بہت کم سوری میرا حال یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن ایک جملہ کہہ کر میں واپس آؤں گا سبجیکٹ پہ. کیونکہ مسلمانوں کا جو پہلا دور تھا وہ سارا جنگوں میں گزرا، لڑائیوں میں گزرا. تو ہماری جو فقہ تھی وہ ساری میدان حرب و ضرب میں کریٹ ہوتی رہی. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو سوچ اور اپروچ ہے وہ ساری آپ کو پتہ نا، یہ جب بھی یہ جو جہادی جماعتیں، فرقہ وارانہ تنظیمیں، یہ ساری اسی کا دیا ہوا سارا ہوا ہے. تو آپ نے پیسفل انوائرمنٹ کے اندر کوئی چیزیں ڈیولپ ہی نہیں کی. تو یہ اصل میں سارا اس وجہ سے ہے. تو پھر کیونکہ زیادہ باتیں پھر وہی ہو رہی ہیں، ساری خواتین کو گھروں میں رکھا جا رہا ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھ کے بات کریں. لیکن جو آپ نے آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کی فہمیدہ مرزا صاحبہ کے بارے میں، پاکستان کی فرسٹ دنیا کی اسپیکر رہیں، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے پوری مسلم دنیا کے اندر اس متھ کو توڑا کہ خاتون، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بہت سے علماء فتوے دیے تھے. انہوں نے کہا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے. یہ فتوے دیے جا رہے تھے کہ عورت کو حساب کتاب کا علم مت سکھاؤ. کتنی مضبوط خاتون تھی. جی ہاں. لیکن جن لوگوں نے فتوے دیے، جی ہاں، لیکن ان پہ جو ہے ان کو ڈائریکٹ تھریٹس تھے. انہوں نے کہا مجھے آپ روک نہیں سکتے. اور اس خاتون نے آ کر یہ کہا تھا جب سب لوگ چھپ رہے تھے
جب دھمکیوں کی وجہ سے، اور بینظیر بھٹو کو پتہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو ان کے ساتھ ساری ٹریولنگ کر رہے تھے، تو بینظیر بھٹو نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جہاں جہاں پاکستان کا پرچم اتارا گیا ہے، بینظیر وہاں وہاں جائے گی اور پاکستان کا پرچم لہرائے گی. یہ وہ ٹائم تو تھا. یہ ہیرا یہ وہ ساری متس ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کوالٹیز شاید خواتین میں اس طرح سے نہیں ہیں. جب ہم بے نظیر کی بات کرتے ہیں تو ایک استعارے کے طور پہ یہاں پہ ہم ان کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو متس ہیں کہ خواتین شاید لیڈرشپ رول اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتی. اگر ہم دوبارہ سے آپ میڈیا میں دیکھیں تو ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں ہمارے میڈیا میں، جنہوں نے رضیہ بٹی صاحبہ ہیں اور بہت سارے بڑے کراچی میں نام زینب ہیں. مارکیٹ آپ کو پتہ ہے ایک رپورٹر ہے ان کے نام پہ. بالکل. پھر جو ہے، اور تو آپ نے ابھی بات کی ہراسمنٹ کی، تو مجھے بتائیں یہ جو سارے ایشوز ہیں، یہ جو پیٹریاکا میں خاص طور پہ ہراسمنٹ کا ایٹ ورک پلیس، کس طرح آپ یا آپ جیسے باقی جب آپ کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو کتنا پریولنٹ ہے، کس طرح روکتا ہے ینگ بچیوں کو فیلڈز میں آنے میں، اور کس طرح یہ جو مردوں کا غلبہ ہے اس کو دوبارہ سے نلائق اگر میں کہوں کہ دوبارہ سے ان کو ری انشور کرتا ہے. سر یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اٹس اے ہارش ریالٹی آف آر سوسائٹی کہ آئی ڈونٹ نو، لیکن شاید مرد انسیکیور ہو جاتے ہیں کسی بھی خاتون کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے، یا وہ مطلب آئی ڈونٹ نو، بٹ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے. اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ ورکنگ ان میڈیا از ناٹ ایز ایزی ایز اٹ سیمس لائک. آئی تھنک جتنی بھی خواتین ابھی سکسیزفل ہیں، ان کی بہت ساری ریالٹیز ہوں گی جن کے بارے میں انہوں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا ہوگا. اینڈ ہراسمنٹ از ون آف دوز لیڈنگ فیکٹرز. کسی کی بھی فارم میں ہو سکتا ہے سر، آپ کو میسیجز کے تھرو ہراس کیا جا سکتا ہے، آئی مین فرینک ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے، بیکاز اوبیسلی آئی نو کہ واٹ آر مائی لمٹس اینڈ ادر پرسن شوڈ آلسو نو واٹ آر دیئر ڈیفائنڈ لمٹس. بٹ تو انفارچونیٹلی بتانے کے باوجود بھی ان کو زیادہ تر کو سمجھ کم ہی آتی ہے، سر، کیونکہ تھوڑا سا شاید سمجھ کا بھی مسئلہ ہے دوسری طرف. پھر میں یہ کہوں گی کہ آئی مین دے مائٹ وانٹ ٹو ٹرائی دیئر چانس. ان ادر ورڈس، میں زیادہ ہارش ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتی. سو ڈسپائٹ دا فیکٹ اگر ان کو روکا بھی جائے تو یا تو وہ پرسنل گرج ہو جاتا ہے یا ایگو پہ آ جاتا ہے. امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں بچیوں کے لیے اس طرح کی جو ہے سر بہت پڑھے ساری لکھے خواتین یا گرلز لائک سنس آئی ایم دا فیس آف دا یوتھ اینڈ بینگ دیئر ایمبیسڈر، آئی فیل کہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹس ہوتا ہے تو بہت ساری لڑکیاں خاموش ہو جاتی ہیں رادر دے کوئٹ دیٹ ورکنگ ان دیٹ انوائرمنٹ، یا تو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، یا ایونچولی اف دے ٹرسٹ سم ون ان دا آرگنائزیشن یا کسی آفیشل کو جو ایک اچھی پوزیشن پہ ہے، ان کے پاس یہ کیس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے تو دیر آلسو ہیو ڈاؤٹس کہ ایدر میں لے کے جاؤں یا نہیں. فرسٹ آف آل دا ٹرسٹ ایشوز ڈیفیسٹ، کیونکہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی کانکریٹ جو ہے یو کین سے پالیسیز نہیں ہیں جو وومن کے ورکنگ جرنلسٹ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ورکنگ ویمن کا آپ کہہ رہے ہیں. بالکل. تو اگر وہ لے کے بھی جائیں تو سر ہو سکتا ہے اگلا بندہ جو آپ کو آفیشل ہے ہی از آلسو انوالوڈ ان دیٹ میٹر. سو دیر آر ڈفرنٹ فیکٹرز اینڈ اس کے لیے پھر فیملی کا جو رسپانس ہو سکتا ہے جب یہ کیس ہے تو ٹرو، آئی اگری، فیملی کی سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو. سو آئی مین دیز آر دا فیکٹرز جس کی وجہ سے خواتین کی اس طرح سے امپاورمنٹ نہیں ہو پاتی، ناٹ اونلی ان میڈیا بٹ آل دا سیکٹرز آف لائف. سو آئی بلیو اس چیز کو اس طرح سے ہم کیٹر کر سکتے ہیں بائی کمنگ اپ ود سرٹن پالیسیز جس میں وومن ریپرزنٹیشن زیادہ ہونی چاہیے. آئی بلیو کہ جتنی بھی ٹاپ آفیسز ہیں اس میں وومن لیڈرس کا ہونا ضروری ہے، بیکاز دے کین ریلیٹ ٹو دا ریالٹیز آف دا ینگ جنریشن جو فالو اپ کر رہی ہے. آئی تھنک مین کین ناٹ ریلیٹ ان دیٹ مینر جس طرح سے خواتین ایک دوسرے کو سمجھ سکتی ہیں. اور آلسو اگر آئی وڈ آلسو لائک ٹو مینشن ہیئر دس فیکٹ دیٹ اگر کوئی مرد کسی وومن کیس کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی کسی نہ کسی طرح سے نیگیٹو اینگل دیا جاتا ہے یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں. دیٹس آلسو ون آف دا ریزنس کہ جو ہے اس اسٹیریوٹائپنگ جو ہے یہاں پہ بہت اسٹرانگ بڑی جلدی سے جو ہے وہ نتھی کر دیا جاتا ہے، تو جس کا بہت آپ کی جو بیسیکلی پروفیشنل گروتھ ہے اس پہ بہت فرق پڑتا ہے. اٹس آلسو ون آف دا یو نو دا بیریئر جس کی وجہ سے خواتین آگے پروگریس نہیں کر پاتی. اور بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، جیسے ابھی ٹرانسپورٹیشن کا ایشو دیکھ لیں تو مردوں کے لیے شاید اتنا ان کے لیے بھی ایشو ہے، لیکن خواتین کے لیے خاص طور پہ ایشو کہ اگر آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ کو اسلام آباد جیسے شہر میں بھی یوز کرنا ہے تو کتنا مشکل ہے اس کو یوز I know, I agree, sir, and I think I also live far. تو وہ my parents are always very protective کہ be on time, come on time.
obviously parents کو ہوتا ہے کہ there is not like you can say it's not that conducive environment. کیونکہ انکلوسیو آپ کا ٹرانسپورٹیشن انکلوسیو نہیں ہے تو آپ کو شاید اس میں سفر کرنے میں بھی تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے. بس میں اگر آپ سفر کریں تو پھر اس میں اور ایشوز ہیں. تو اس وجہ سے یہ حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے بہت سارے کیریئرز, بہت سارے لیڈرز, فیمیل لیڈرز جو ہیں ان کو ہم کھو دیتے ہیں کہ وہ آ نہیں پاتے, گھر والے آنے نہیں دیتے ان کو. جی سر, اٹس آئی مے سے کہ ٹرانسپورٹیشن تو بہت ہی میجر فیکٹر ہے اینڈ اس کی ون آف دا ریزنس یہ بھی ہے کہ اگر ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم بے شک اسٹرانگ بھی ہو ڈسپائٹ دا فیکٹ اس میں زیادہ تر مین ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اینڈ اور ٹائمنگس پہ یوزلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار وومین ٹو گو آؤٹ اینڈ آئی مسٹ سے کہ ایسی پالیسیز نہیں ہیں ہمارے کنٹری میں, یا اگر کوشش بھی کی جائے تو اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے. Talking about the rural areas also. Everywhere. شاہ جی آپ کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا الائنس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں خاص طور پہ, تو وہاں پہ جس طرح کا کنٹینٹ آ رہا ہے, جس طرح کے اسٹیریوٹیپیکل چیزیں آ رہی ہیں, چاہے وہ میڈیا کی اب بات کر لیں یا دوسرا کر لیں, تو اس میں خواتین کو ایک خاص طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. یا پھر اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو جب خواتین کوئی پروگرام کرتی ہیں تو ان کو جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ ان کی باڈی شیمنگ ہوتا ہے, وہ ان کے ابیوز کر کے ہوتا ہے, وہ ان کی پچھلی اگلی فیملی کی ساری تصویریں نکال کے ہوتا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ایک کوئی اچھا پلیٹ فارم ہے؟ میں ججمنٹ نہیں دینا چاہ رہا, لیکن یہ اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں خواتین کی خاص طور پہ جو حوالے سے, اور ان کے ساتھ جو ہیٹ مٹیریل اور ہیٹ سپیچ اس پہ لنک ہوتی ہے؟ اچھا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2 جملے اس پس منظر کی وجہ سے بتا دوں کہ اس کی بات زیادہ وضاحت ہو جائے. اچھا, آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہماری سیکس ڈیفائن کر دی جاتی ہے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں, لیکن جینڈر میں ہم ایک خاص رول دیتے ہیں کہ لڑکی ہے تو اس کا ڈریس اس طرح کا ہوگا, اس کے کھلونے اس طرح کے ہوں گے, اس نے بیٹھنا ہے اس طرح, اس نے کھڑے اس طرح ہونا ہے, اس ٹائم پہ باہر جانا ہے, اس ٹائم پہ اندر آنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا. لڑکی روتی زیادہ ہے, لڑکی کمزور لڑکے کم روتے ہیں, کمزور ہوتی ہے, سخت کام نہیں کر سکتی. ہاں یہ ہوتا ہے. ایون کہ لڑکے کا سکا باپ مرا ہوا ہو تو اسے سب کہتے ہیں تم عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو بھائی, حالانکہ اس کے جذبات بھی اسی کی طرح ہی ہوتے ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں آپ نے ڈیفائن کر دی ہیں از خود ہی. جن معاشروں نے اپنے آپ کو اس سے بلند کیا ہے وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ پرابلم نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین دفاتر میں کام کریں, لیکن ہمارے وہ مرد جنہیں ساری زندگی خواتین کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ نہیں ہوا, ان کے لیے بہت ہی اجنبی بات ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسکول بنائے, لڑکیوں کا الگ اسکول ہے, لڑکوں کا الگ اسکول ہے. یونیورسٹیز میں کلاسوں میں پردے ڈال دیے آپ نے کہ لڑکیاں ادھر ہیں, یعنی آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں رہا. آپ نے صرف اپنی ماں, ڈائیورسٹی سے ڈرتے ہیں. جی ڈائیورسٹی سے ڈرتے ہیں. اپنی ماں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, اپنی بہن کے ساتھ. اچھا, وہ بھی کس طرح بیٹھے ہیں؟ آپ گھر سے باہر نکلے ہیں تو ماں کے پروٹیکٹر کے طور پر آپ ساتھ گئے ہیں, بہن کے پروٹیکٹر کے طور پر گئے ہیں. اور میں نے کئی بار دیکھا کہ بہن ذہین تھی, بھائی 4.5 سال بیچارہ اس کو اسکول سے لانا لے جانا اس ڈیوٹی پہ لگ رہا, بہن ٹاپ کر گئی, بھائی بیچارہ پیچھے رہا. انہیں لڑکوں کے ساتھ ظلم بھی کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے, بہت خوفناک قسم کی چیزیں سامنے آئی ہیں. اچھا, پھر یہ بھی کیا کہ بچی کو پڑھا دیا آپ نے بہت اچھے طریقے سے, اس نے MBBS کر لیا, MBBS کرنے کے بعد اب اس کی شادی کروا دی, تم نے جاب نہیں کرنی. اچھا, یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ MBBS کرنے کے بعد وہ گھروں جاب نہیں کرتی, صرف شادی کرتی ہیں. اچھا, وہ شادی کی کوالیفیکیشن MBBS رکھ دی ہے آپ نے, بھائی شادی کی کوالیفیکیشن کوئی اور ہونی چاہیے, وہ یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح کی اتنے پرابلم ہیں. اور پھر یہ جو سب سے یہ جو بڑا ایشو ہے نا, ہم بہت کلیم کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس ملک میں اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو جاتی, لیکن مجھے تاریخ کی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کا نظام تو وہ ہے کہ جس میں سونے سے لدی ہوئی عورت رات کے اندھیرے میں اکیلے سفر کرے اور صبح وہ محفوظ طریقے سے اپنے گھر پہنچ جائے. یہ ہے اسلام کا نظام. مجھے بتائیں, اس اسلام کے نظام میں تو کوئی اور انوالو نہیں ہے نا. یہ اخلاقی طور پر انفرادی سطح پر لوگوں کو اس بات پر قائل کرتا ہے کہ آپ نے معاشرہ اور نظام اس طریقے کا قائم کرنا ہے, یعنی انفرادی سطح پر ہے. اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی برابری ہے یہاں پہ سارا. اچھا, دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں کئی جگہ پر یہ جو چیزیں بہت کلیئر ہیں. کسی ایک جگہ پر خاتون کے باڈی سٹرکچر کے باب میں ایک جگہ کہا ہے کہ مرد کے سٹرانگ ہیں, اس کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی بات نہیں ہے اس طریقے سے. ہر جگہ بتایا ہے کہ مرد اور عورتیں ساری کی ساری برابر ہیں, اور ہر جگہ بتایا. اور میں دوسرا ایک اور بات بتاؤں کہ اللہ کے رسول کو جب پہلی وحی ملی تھی, جب اللہ کے رسول گھر واپس آئے تو آپ کو پتہ ہے جسم کپ کپا رہا تھا, پسینے چھوٹ رہے تھے, بہت پریشان تھے. ایک خاتون ہے
جو اپنی گود میں ان کا سر رکھتی ہے اور ان کو تسلی دیتی ہے آپ، اور وہ تسلی سننے کے بعد اللہ کے رسول بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں. تو آپ یہاں تک دیکھیں کہ عورت کا رول مرد سے زیادہ سٹرونگ ہے، اور وہ زیادہ سٹرونگ طریقے سے مرد کے جو جذبات اور احساسات ہیں ان کو سٹریم لائن کرتی ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. تو اب مسئلہ اصل میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ان کا رول وہ کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، تو مجھے بتائیں کہ اگر ایک بچی کو آپ بچی کو چھوڑ دیں، مجھے آپ ایک غیر مہذب معاشرے میں کچھ عرصے کے لیے رکھ دیں اور مجھے اٹھا کے آپ مین لے کر آ جائیں، تو مجھے بتائیں مجھ سے آپ کس چیز کی توقع کرتے ہیں؟ ہم انسان ہیں، ہم کتے بلیاں نہیں ہیں. ان کی اصل میں شعوری تربیت نظام قدرت کے تحت ہوتی ہے، میری تربیت نظام تربیت کے تحت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے جن کا بھی یہ ذکر کر رہی تھیں کہ ایسے مرد ہیں جو خواتین کے حقوق پر بہت شاندار آرگومنٹ رکھتے ہیں، بہت زبردست قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر ایسی خواتین بھی دیکھتے ہیں کہ جو خود خواتین کے حقوق کے خلاف ہیں، وہ ان کی وائلیشن کو بڑا نیک کام سمجھ کے وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ویسے اون صاحب یہ ایک پروگرام کی بات نہیں ہے، آپ کو کئی پروگرام کرنے پڑیں گے. لیکن اس پہ یہ تو بالکل یہ اسٹرکچرل جو پرابلمز ہیں وہ تو ہیں، سوسائٹی کی جو اسٹیریوٹائپنگ ہے وہ تو ہے، جو ڈیفائن رول کر دیے ہیں وہ تو ہیں، یہ تو بالکل ایشوز ہیں بالکل، اور اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا جو اس وقت وہ اس کو کس طرح ان ساری چیزوں کو ملٹیپلائی کر رہا ہے یا اس کو بہتر کر رہا ہے؟ اس میں اون صاحب آپ کی خبر غلط ہے نا، تو آپ کو وہ خبر غلط ہے کہ ان کے نقطہ نظر کے خلاف، میں اون سا ہی ہوں تو اون سا ہی ہیں، تو آپ کو گالم گلوچ کی جائے گی، لیکن آپ کی والدہ اور بہن کے نام پر کی جائے گی. ان پر تو ڈائریکٹ جو آپ نے کہا تصویریں نکال دی جائیں گی اور تصویریں جوڑ دی جائیں گی. اور یاد ہے نہیں فتح رضوی کا جو واقعہ ہوا تھا، تو اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کو امریکہ اور جیو بنا دیا تھا، عمار کے بیوی کا جو ایشو بنا دیا تھا. پھر ہمارے دوست عمر چیمہ کی ان کی بیٹی کے خلاف، آسمہ شرازی کے خلاف. تو کریکٹر کے اوپر نا فوری طور پر آپ جاتے ہیں، اور جتنے لوگ یہ کریکٹر کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ خود بھی بیڈ کریکٹر ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑھ کے برے کردار کا کوئی شخص حامل نہیں ہو سکتا کہ وہ موقف کی بات کو کردار کے ذریعے جوڑ کر اس کو بیان کرتا ہے. تو یہ تو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اون صاحب کہ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید 1 کروڑ لوگ اس بری نیت کے ساتھ یہ سارا کام کرتے ہوں گے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 20 کروڑ کی تربیت نہیں ہوئی نصاب تعلیم میں، مزاج تعلیم میں، نظام تعلیم میں. ان چیزوں کو سمجھانا، ایک تو اس میں سب سے پہلا رول تو گھر کا ہے، سوسائٹی کا ہے، لیکن جو سب سے اہم رول ہے وہ حکومت کا ہے اور اسٹیٹ کا ہے. تو بیسیکلی تو یہ سارا کام انہوں نے کرنا ہے آپ کی جو، اور پھر آپ کلچر کو کس طرح اس میں لے کے آتے ہیں، مذہب کو اس میں کس طرح لے کے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو کہیں بیٹھ کے کوئی طے کرے. یوں صاحب یہ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں نا آپ سب سے اسٹرانگ ٹول جو ہے نا، تو آپ صحیح ہے کہ گھر میں جو چیزیں بچے اپنے گھر میں دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو گھر میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، گھر میں اگر باپ ماں پہ ٹارچر کر رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ لڑکا اپنی بیوی پہ ضرور ٹارچر کرے گا، وہ اپنی بہن کو ضرور ٹارچر کا نشانہ بنائے گا. یہ اکثر اوقات آپ کی حالت کیا ہوتی ہے ایسے ہی ہے. نہیں، وہ اس گھر میں بچہ کبھی بھی تخلیقی ذہن کے ساتھ بڑھ ہی نہیں سکتا. اگر وہ بچہ پوٹینشلی بڑی صلاحیت کا مالک ہو، آپ کافکا کی سٹوریز پڑھ لیں، گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ، تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوا، اس نے اپنا لٹریچر بنایا ہوا سارا جلا دیا. یہ جو ایشو ہے کہ فیملی کے اندر لرننگ کا سب سے پہلا سکول وہ ہے نا، درس کا گھر کا ماحول ہے. آپ اکثر اوقات تھانوں میں دیکھتے ہوں گے نا، پولیس والے کہتے ہیں جہاز بنا کے مار رہے ہیں، وہ اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں. دوسری جگہ سکول، کالج، یونیورسٹیاں، مدرسے یہ ہیں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے نظام تربیت ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. پھر تھرڈ آتا ہے ہمارا میڈیا. آپ میڈیا میں خواتین کے رول کو دیکھیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ لڑکی نے، بہت کم ایسا ہوگا لڑکی نے مرد کو تھپڑ مارا. ہمیشہ شک عورت پہ ہے یا مرد پہ بھی ہے، لیکن یہ ہے نا کہ ٹارچر عورت کو کیا جا رہا ہے اونچی چیخنے چلانے کے بعد. اور مردوں کو میڈیا پر ہم نے ڈراموں میں، فلموں میں، نیوز میں، یہ جو ری انفورسمنٹ آف اسٹیریوٹائپس میڈیا کرتا ہے، تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ، اس میں کس طرح چینجز لائی جا سکتی ہے؟ سر آئی بلیو خواتین کو بہت آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے ان میڈیا، اینڈ کوئی بھی ریئل اسٹیٹ کمپنی ہو، کوئی بھی ایڈ ہو، کسی بھی چیز کا ہو، اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا، وی آل ہیو وٹنس دیٹ، کہ اس میں خواتین کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ ان کو جو ہے آن بورڈ لیا جاتا ہے جسٹ ٹو آبجیکٹیفائی دیم اینڈ ٹو سیل دا پروڈکٹ، رائٹ، وچ از ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی آئی بلیو. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو آر سم ہاؤ گیونگ دا آئیڈیا to the people and the population, not only of Pakistan but the worldwide, ki yes, woman is the material for the objectification, right?
سو آئی بلیو کہ اس چیز کو ہم اس طرح سے کیٹر کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو ہیو اے سرٹن باڈی جس میں پارلیمنٹ بھی ہو گیا, اس میں خواتین کو زیادہ جو ہے ریپرزنٹیشن دینی چاہیے, اینڈ ایگزیکٹلی پالیسی میکنگ میں, بیکاز ویمن کین ریلیٹ مور اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ خواتین کو جو And they deserve, they are 50% population of this country. They must be there. Yeah, there should be, and there should be certain policies جس میں women کو جو ہے promote کیا جائے. I think it's been said rightly کہ خواتین اور مرد جو ہے وہ شانہ بشانہ کام کرتے ہیں. So gender equality is lacking, I believe, not only in certain sectors but all the sectors, whether it's government یا کوئی بھی area ہے. Exactly. So اس کو سر ہم اس طرح سے cater کر سکتے ہیں کہ آپ government level پہ اس طرح کی policies بنائیں. We do have the ministers that are representing the women, but apart from that ہمیں young faces بھی چاہیے, right? Not only the old people. I think we should bring some more educational people from لیکن جب ینگ فیسز آتے ہیں شاہ جی, جیسے ملالہ یوسفزئی ہیں, تو ایک ہماری جو فیمیل یوتھ ہے اس کی ایک پوسٹر پرسن ہے, اور ان سے بڑا نام شاید ابھی کم ہو ہمارے پاکستان میں, لیکن ان کے ساتھ بھی ہم ہیٹ اور سسپیشن اور ہر چیز جوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ اس ایشو پہ کیوں نہیں بات کرتی اور اس ایشو پہ کیوں بات کرتی ہے. تو وہ کیا ہم ڈیفائن کریں گے کہ کون کس ایشو پہ بات کرے گا, خاص طور پہ اگر وہ لڑکی ہے اور پاپولر ہے. صحیح. اصل میں اون صاحب یہ پرابلم اور تو اس ہے کو آپ کہ نے بریف رکھنا ہے. اب ہم ہاں بالکل, میں اس کو ختم کروں گا 1 منٹ میں, کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ عقل کی بات مرد کرے گا نا, عورت کیوں کر رہی ہے. اور جب عورت کر لے تو ہم قبول تو کرتے ہیں لیکن کراہت کے ساتھ, یعنی سن لیتے ہیں ہاں یار اچھی بات کی, لیکن دیر یار کیوں کیا اس نے, ہم اس کو قبول نہیں کرتے. لیکن صاحب صاحب ایک بنیادی جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کو آگے لایا جائے یا مردوں کو آگے لایا جائے. میں کہتا ہوں کہ سب کے لیے مواقع برابر ہونے چاہیے, جس میں صلاحیت ہے اس کو آگے لایا جائے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی جگہ مرد کا حق بنتا ہے تو عورت کو اٹھا کے لے کر آ جائیں, کسی جگہ عورت کو حق بنتا ہے تو مرد کو نہیں. سب کے لیے برابر مواقع ہونے چاہیے. اس معاشرے کی گرومنگ برابری کی سطح پر ہونا چاہیے. آپ کو جہاں جہاں آپ نے تفریق پیدا کی ہوئی ہے نا یہ جنڈر اور سیکس کی, پلیز اس کو ختم کریں. اور کیونکہ آپ کو جگہ بھی اتنی نہیں ہے, پیسے بھی اتنے نہیں ہیں, آپ کو خواہ کبھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کبھی یونیورسٹی عورتوں کے, یہ عورتوں کے لیے یونیورسٹی ہے, 50% جو پاپولیشن ہے اس کو آپ اپنے اکنامک سرکل سے نکال کے ترقی کس طرح کر ہاں سکتے کیسے کر سکیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پاکستان کے اصول کے خلاف یہ ریاست کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ خواتین کو تمام شعبوں میں برابری کے مواقع دیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.